سونے کا پہننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، لیکن حضور کی پیش گوئی کی تکمیل کے لیے تجھے پہنا رہا ہوں۔ یہاں سے بعض علماء نے یہ بھی استنباط فرمایا کہ یہ حرمت جو ہے سونے کی مردوں کے لیے، یہ عام مخصوص البعض ہے، بہی معنی کہ صحابہ ان سے مخصوص، ساریہ اس سے مخصوص تھے، مستثنات ہے، سراقہ اس سے مستثنات ہے۔ یہ بعضوں نے علماء نے کہا ہے کہ سراقہ کے لیے جائز تھا کہ پیشین گوئی، یاد رکھو جب پیشین گوئی کی غلطی کا امکان ہو تو اس وقت تحفظ ناموس رسالت درمیان میں آ جاتا ہے کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو معاذ اللہ حضور کی نبوت پر ایک سرخ نشان پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے بعضوں نے یہ بھی کہا کہ اگر معاویہ اور علی کی جنگ نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی غلطی کا امکان تھا اور یہ ضروری تھی۔ آپ نے کیا پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا حسن جو ہے یہ سردار ہے، یہ دو عظیم گروہوں، مسلمانوں کے عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اب یہ ایک پیش گوئی تھی، اب اس کا پورا ہونا تکمیل نبوت اور یقین کے لیے ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ تو ان بیچاروں کا قصور کیا تھا؟ تقدیر کا ایک بات ہے۔ اور یہ لولا، یہ قرآن اس کی نص کیا ہے؟ دلیل لولا کتاب من اللہ سبق فیما اخذتم عظیم۔ یہ تقدیر اور تدبیر کے دو راستے ہیں، عموماً اکٹھے چلتے ہیں، ٹکراؤ نہیں ہوتا، لیکن جب ٹکراؤ ہو تو غلبہ کس کو ہوتا ہے؟ تقدیر کو، حق تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن ہم مکلف کس چیز کے ہیں؟ ہم تدبیر کے مکلف ہیں۔ جب ہم تدبیر کے مکلف ہو گئے پھر اللہ کا عذاب نہیں آتا اس میں، لولا کتابوں۔ اور پھر دیکھو کہ نبی کو بھی اپنی نبوت پر یقین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مکلف ہے، وہ بھی وہ مکلف ہے۔ تو اس لیے جب تقدیر پر یہ تھی بات لکھی تو حضور نے فرمایا نا، اب حضور نے جب پتہ تھا کہ ان دونوں میں اختلاف ہوگا تو کسی کے ساتھ کی طرفداری کی اور حق اور باطل کا فیصلہ فرمایا؟ کیوں؟ یہ نہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کے حق پر ہونے کی بڑی دلیل ہے، واضح۔ اور یہ کہ حضور کا ماتھے پر شکن نہ آنا، جبین پر شکن، جبین مبارک پر شکم کا نہ ہونا، یہ تقدیری معاملہ تھا، تقدیر ہو گیا۔